کو تکلیفوں سے بچانے والا ہے، اس کی طرف رغبت کریں اور دین کو بڑا اچھا کر کے آپ سیکھیں، اور اس طرح سیکھیں کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ دیکھیں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک ہے کہ آپ نے کئی مہینے لگا کے چلہ کیا، ہمارے ہاں چلہ شروع بھی 41 دن سے ہوتا ہے، چھوٹا ہے ابھی کوئی نہیں۔ اور داتا گنج بخش علی اجویری کشف المعجوب میں یہ فرماتے ہیں کہ بڑے چلے بڑے مجاہدے لوگوں نے پوچھے، ہم نے بتائے، لیکن فرمایا سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ جس چیز کا تجھے پتہ ہے تو اس پر عمل کر، یہ مجاہدہ ہے۔ اور داتا صاحب لکھتے ہیں آج سے 1000 سال قبل تقریباً، فرماتے ہیں لوگوں سے کہو نا آگ پہ چل لو، چلہ کرنا ہے تو چل لیتے ہیں لیکن اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ جو ضروری کام ہے وہ تو یہ ہے، آپ دین کو سیکھیں گے عمل کی نیت سے۔ حضرت امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے، کبھی 15 دنوں کے بعد آتے تھے سبق پڑھنے، اور کبھی 1 مہینے کے بعد آتے، کبھی 2 مہینے کے بعد آتے شاگرد صاحب۔ اچھا، ہم نے قانون لکھ کے لگایا ہوا اداروں میں کہ جو 3 چھٹیاں کرے گا بغیر بتائے اس کا نام خارج۔ تو ایک شاگرد مہینے بعد آتا ہے، اور پھر یہ جو شاگرد ہوتے ہیں مرید ہوتے ہیں ان کا آپس میں بھی مقابلہ چلتا ہے، توجہ ہے نا میری بات پر۔ انہوں نے کہا جناب ہم آدھا گھنٹہ لیٹ ہو جائیں تو استاد جی ناراض ہو جاتے ہیں، اور یہ 15 دن آتا ہی نہیں، یہ کوئی زیادہ لاڈلا ہے۔ تو وہ تھوڑا سا ماحول اور بن گیا، کچھ دن تو لوگوں نے برداشت کیا، پھر کہنے لگے اب کیا آیا تو پوچھنا ہے کہ تو وہ انوکھا آدمی ہے بھائی، جب تیرا دل کرے تو آتا ہے۔ وہ آ گئے شاگرد تعلیم حاصل کرنے، اور وہ آئے تو ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ آ کے امام صاحب سے کہتے تھے مجھے نا 3 حدیثیں پڑھا دیں، توجہ ہے نا میری بات پر، 3 حدیثیں پڑھائیں۔ امام صاحب 3 حدیث روایت کر دیتے، وہ سنتے اور چلے جاتے۔ اس دن ان کے باقی کلاس فیلو جو تھے انہوں نے روک لیا، انہوں نے کہا یار ایک بات تو بتا، پہلے تو تیرا آنے کا انداز انوکھا ہے، کبھی 15 دن کے بعد آتا ہے، کبھی مہینے کے بعد آتا ہے، اور پھر تو اتنا عجیب شاگرد ہے کہ تو استادوں کو پابند کرتا ہے 3 حدیثیں پڑھانا، ان کا دل کرے 2 پڑھائیں، دل کرے تو 6 پڑھائیں، تو کس طرح کا آدمی؟ تشریف رکھیں جی، بیٹھ جائیں، اللہ جزائے خیر۔ تو پہلے تو آ وقت پہ، اور پھر تو اتنا عجیب ہے کہ تو استاد کو پابند کرتا ہے۔ تو وہ کو صاحب دل آدمی تھا، وہ کہنے لگا یارو تم نے جلدی کی، اعتراض کرنے میں جلدی کی، اور کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا، تم نے جلدی کی، ذرا پوچھ تو لیتے اصل بات کیا تھی، مدعا تو پوچھتے، کہا بتاؤ۔ وہ کہنے لگا میں اپنے استاد سے 3 باتیں سیکھتا ہوں، جب تک ان پر عمل نہیں کر لیتا اتنی دیر واپس نہیں آتا، اس لیے کہ میں نے کوئی اس لیے تھوڑی سیکھا ہے کہ میں اس سے واہ واہ کراؤں گا اور میں اس سے مناظرہ کروں گا اور میں جاہلوں کو کہوں گا تمہیں کیا پتا، میں نے تو اپنی تربیت کے لیے دین لینا ہے، اپنی تربیت کے لیے۔ میں جلسوں پہ جاتا ہوں تو بہت سارے لوگ شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ 20 منٹ تقریر کرتے ہیں، 1.25 گھنٹہ کریں، تو میں کہتا ہوں پچھلے سال والی 20 منٹ والی سنا لو نا تو اگلی اور سن لو، یہ تو ہمیں صدیاں ہو گئیں 2 گھنٹے خطاب سنتے ہوئے، اس سے لیا کیا ہم نے؟ کتنا انقلاب آیا دنیا میں، عمل کب ہونا ہے؟ ہم تو قائل ہو گئے ہیں صرف بڑے جلسے کے۔ عزیز عمل کریں، عمل حسن ہوتا ہے، دنیا آپ کی تقریر نہیں سنتی، دنیا آپ کا عمل پوچھتی ہے۔ عالمی سطح پر لوگ، ہم اس ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں کبھی زلزلہ اور سیلاب آ جائے تو باہر کی حکومتیں تعاون کرنا چاہیں تو وہ کہتی ہیں حکومت کو نہیں دینے پیسے، ڈائریکٹ جا کے دینے۔ یہ ان کی توہین نہیں، یہ ملک کی توہین ہے۔ کدھر ہیں اتنے پیر جو لوگوں کو ٹھیک کر رہے ہیں؟ اتنی آستانے، گدیاں، مولوی، صوفی، درویش، جلسے، جلوس، محفلیں، کیا انقلاب کیا آ رہا ہے؟ جب تک آپ عمل کا رستہ، عظمت کردار حسن ہوتا ہے، لوگ آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے سیکھتے ہیں۔ آپ بالکل نہ مانیں کہ ہمارا ایم این اے سے کیا تعلق ہے، پر وہ آپ کا نمائندہ ہے، آپ کو وہ کمان کر رہا ہے دنیا کے سامنے۔ تو عزیز بھائی دین کو سیکھیں عمل کرنے کے لیے، عمل جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی قرار نصیب ہوتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ عمل کرنے والا سکون میں ہوتا ہے، بے عمل بندہ بے چین ہوتا ہے۔ جو کسی شے پہ عمل کر لیتا ہے نا اسے ٹھنڈک ہو جاتی، اور جو بے عمل ہوتا ہے اب وہ چھپتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مطلب اب میں کیسے نکلوں، یہ تو عمل کرنے کی جگہ آ گئی۔ تو ایک تو عمل کے لیے، دوسری بات یہ کہ
علم سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. اور تیسری بات حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں خلوص پیدا کرنا ہے، للہیت. آپ اگر زندگی میں بندے راضی کرنے کے لیے نکلیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ خوش ہو سکیں لوگ آپ سے. کیوں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو اس طرح پایا ہے جس طرح نفس کی شرارتیں ہوتی ہیں. ادھر سے لوگوں کو گھیر کے لاؤ بھیڑوں کو، ادھر والی کو تو ادھر والی نکل جاتی، اور ادھر والی بھیڑوں کو گھیر کے لاؤ تو ادھر والی. آپ کتنا کو راضی کریں گے؟ آپ کی طبیعت میں جب اخلاص آتا ہے، جب آپ کو تنہائی کی عبادت بھی مزہ دینے لگ جاتے ہیں. امام باقر سے کسی نے کہا تھا نا حضور نیک کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا جو اکیلے میں نیک ہو. لوگوں کے سامنے تو سارے نیک ہوتے ہیں، میں بھی خوشبو لگا کے پگڑی باندھ کے آیا ہوں، پتہ تو تب چلے گا کہ جب سویرے میں اٹھا فجر کے لیے تو میں نے کس ذوق سے وضو کیا، میں نے کس درد سے مصلی بچھایا. آپ کی تنہائی، آپ کا خلوص، للہیت کتنی ہے آپ کے اندر، للہیت کتنی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 دن ہوئے تھے حضرت صدیق اکبر کے وصال کو، اور میں خلیفہ بنا، مجھے 3 دن ہو گئے تھے. میں مسجد نبوی کے باہر ایک کونے میں بیٹھا تھا تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں. مطلب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں خطیب ہوں مسجد کا، تو کوئی بندہ مجھے کہے کہ جناب مولوی صاحب یہ ذرا چارے والی گٹھڑی ہے تو میرے سر پہ رکھا دو، تو اس کی جرت ہے وہ کہے پتہ نہیں میں پیر صاحب ہوں، اتنی طاقت تیری، تو نے مجھے کہہ دی ہے. طاقت ہے کسی کی کہ وہ کہہ سکے جناب حضرت